وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 30-31، درس نمبر 787۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، وہ کافروں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں، بنانے لگے ہیں جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ
وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ لیعبدوا اللہ الہ واحدہ، کہ ایک اللہ کی بندگی کرے، لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ جو ہستیاں وہ لوگ ان کے ساتھ وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ سامعین کرام، مضمون جو ہے وہی جو گزرا ہوا ہے، مشرکوں کا تذکرہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو وہی مضمون ہے، توحید کا چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے دین کو اپناتے نہیں ہیں، اور اللہ کے حرام اور رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے اور دین اسلام کو اپناتے نہیں ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، اب وہی اہل کتاب کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اور اصل میں دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، یعنی جو حق ہے اس سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا کسی بھی وجہ سے، تو اب گمراہیاں ہیں وہ آپ میں پھیلتی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک جھوٹ آپ بولتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ تو ایک سچ ایک ہے کہ معبود اللہ ہے اور وہ الہ واحد ہے۔ تمام پیغمبران کرام کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ بہت واضح طور پہ ہے، یعنی پیغمبروں کی تعلیم، ہر پیغمبر نے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یہ سورہ نوح میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ ہے، لیکن ہر پیغمبر نے ایک دعوت دی ہے اور وہ بندگی رب کی دعوت ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ دین کو سمجھیں گے نہیں تو آپ گمراہیوں میں پھر بھٹکتے پھریں گے، اور ایسا یعنی آپ دیکھ لیں بعض دین کو بیان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، چونکہ ان کو اصل مضمون معلوم نہیں ہوتا، یا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوتی، یا جو بھی ہے، لیکن وہ جب سمجھاتے ہیں اپنے لوگوں کو تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کریں گے۔ اور ٹو دی پوائنٹ بات کیا ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بات یہاں بھی آیت نمبر 31 میں بیان کی جا رہی ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو۔ یہ بنیادی بات ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تمام خوبیوں کا، عبادتوں کا، اطاعتوں کا نچوڑ ایک بات ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یا یہود جو ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اصل میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو اگر آپ غلطی کر لیں، کہیں بھی غلطی کر لیں اور بنیادی غلطی کر لیں، تو پھر آپ گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے مصداق اللہ تعالیٰ یعنی پھر یہ گمراہی میں چلتے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں حد پھر یہاں جاتی ہے، میں مدینے کی آپ کو مثال دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ سب لوگ تھے۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ مدینے کے یہود جو تھے وہ انتظار میں تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اپنے دشمنوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگتے تھے۔
فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آئی وہ ہستی جو انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی 1500 سال کی بات نہیں ہے، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ حق تو موجود ہے لیکن اس کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہم اپنی گمراہیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، ہم سب اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذاتی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، اور اجتماعی طور پہ بھی۔ آپ ذاتی طور پہ دیکھ لیں، آپ تو دیکھیں، میں وہ آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں نا، وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ، میاں ہیں بیوی ہیں، مرد ہے عورت ہے، یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ادھر ادھر نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور بس چندے بھی دیں گے اور خرچ بھی کریں گے۔ بعض اوقات آپ صدقات کر دیتے ہیں، کوئی دیگ پکا لیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے بیکار ہے جب تک آپ کی زندگی کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کی زندگی کی بنیاد اگر توحید پہ نہیں ہے تو آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اچھی طریقے سے نوٹ کرا رہا ہوں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، یہ بڑا اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کی بنیاد توحید پر نہیں ہے، اگر اللہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے، ایمان کا میں ہر وقت مطلب بتاتا رہتا ہوں، بتاتا رہوں گا بھی، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان باللہ سے پہلے آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی حقیقت پر کہ آپ کون ہیں، پھر آپ کو اپنے مقصد وجود پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے یعنی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ دین اسلام کی جہاں تک بات ہے تو میں آپ کو کھلے طور پہ بتاتا رہتا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں کہ ہم مومن نہیں ہیں، کم از کم نہ ایمان کو ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم نے قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی گئے تو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ یہود اور عیسیٰ کا جو تذکرہ ہے، یہ بھی دنیا کے دھوکے میں آ گئے تھے، نظر ان کی ظاہر پہ تھی، اللہ کی بندگی سے یہ لوگ غافل تھے، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی انہوں نے، اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، جواب دیا انہوں نے، باقاعدہ تصحیح کی اپنے پیغمبر کی۔ تو بہرحال یہ جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 30 کا، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب وہ اس کی تاریخی واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ نے فرمایا کہ یہود کی یہ ایک جرم ہے کہ انہوں نے ایک انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے ایک انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دے، دونوں سے غلط فہمی اور کیوں ہوئی؟ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ توحید پر قائم نہیں تھے۔ آج ہم بھی توحید پہ قائم نہیں ہیں سامنے کرام، یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم توحید سے غافل ہیں، توحید کا پیغام نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر سمجھ گئے تو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یضاہیون قول الذین کفروا من قبل ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ جو پچھلے لوگ گزر چکے ان کی نقل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مطلب یہ اسی بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں نے، ہم سب یعنی جو جملہ لوگ ہیں جو دنیا پہ بس رہے ہیں، یہ ایک تو دولت جو ہے، مال و دولت، یہ ہمارا خدا ہے۔ اب ہندوؤں نے دولت کی دیوی کو لکشمی دیوی کا نام دے دیا ہے، وہ بھی ان کی ایک چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، اور ہم میں بھی ہمارے ہی جو معبود ہے، ہم جس بت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، سونے چاندی روپے پیسے کے سامنے ہم لوگ یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں ان کے لیے،
اور اسی کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ پیسہ ہی ہمارا معبود ہے، جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا وہ آپ کا معبود ہے، یا جس کی آپ نے بات مان لی وہ بھی آپ کا معبود ہے۔ نفس، خواہشات نفس اور معاشرہ، شیطانی وسوسات، خواہشات، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تقریباً ہر ایک شخص نفسانی خواہشات کا تابع ہے۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سے پہلے لوگ جو کافر ہیں وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، آج کافر بھی کہتے ہیں کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج تمام دنیا کا یہ حال ہے کہ دین کے ہم قائل نہیں ہیں۔ عیسائیوں کی خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، وہ شریعت موسیوی کے پابند تھے۔ اب ان کے علماء نے، پوپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تورات سے ہمارا تعلق نہیں ہے، بس ہمارے لیے انجیل ہے، اور انجیل میں شریعت نہیں ہے کم از کم، کیونکہ شریعت موسیوی ورسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے لیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید یا اس کی احیاء کے لیے آئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا، آج دیکھ لیں یعنی کیا حالت ہے، شریعت تو نہیں ہے، بس منچاہی زندگی ہے، خواہشات ہیں، اور اپنے طریقے وغیرہ بنا لیے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک جائے، یہ بد دعا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ اب یہ اس مخلوق کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے پیدا فرمائی ہے، جو انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاتلہم اللہ۔ کیوں؟ کہ یہ نقطۂ بندگی سے ہٹ گئے، اللہ کی بندگی سے ہٹ گئے، اور اس کے ساتھ شریک بنانے لگے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھ لیں، میں صرف آپ کو یہاں یہ کہہ رہا ہوں تنبیہ کے انداز میں کہ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، اس میں کوئی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ آپ ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے ہوں گے، لیکن اصولی طور پر، معنوی طور پر، آپ عملی طور پر ہم دیگر معبودان باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سامنے آپ جھک گئے، غیر کے آگے آپ جھک گئے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو ہم تو غیر کے آگے جھکے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، اور اللہ تعالیٰ ایک بات، اب یہ اس کی میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو حدود ہیں یا جو جرائم ہیں، یہ جرم تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کے پیغمبر کو شریک کر لیا۔ اب عیسائیوں کا خاص طور پہ آپ دیکھیں، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان گناہ گار ہے، انسان نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، یہ عقیدہ ہے ان کا کہ انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پہ اللہ انسان کی شکل میں آیا اور سولی پہ چڑھ کے انسان کا کفارہ دے دیا۔ اب جو کہے گا یا عیسیٰ، اس کا بیڑا پار ہے، وہ جو مرضی آئے کرے، کوئی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں تو بہرحال، اور ہمارا یعنی دیکھیں، ہمارے بھی معبود ہیں اور ہم باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو معبود واحد بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں تو ہے نا کہ لا الہ الا ہو، کلمہ توحید ہے۔ ما امروا، ان کو حکم یہ ہے کہ الا لیعبدوا اللہ الہ واحد، کہ صرف ایک الہ کو، الہ واحد
کے سامنے جھکیں، اس کی بات مانیں۔ الہ واحد کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ لیکن کیا انجام کیا ہے؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے، اللہ انہیں قتل کرے، یعنی یہ ہلاک ہو جائے۔ اب یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنی پھونکوں سے۔ اچھا ایک آیت رہ گئی، میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اربابا من دون اللہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، ان کو حکم نہیں تھا، الا لیعبدوا اللہ الہ واحدا، مگر حکم یہ تھا کہ وہ ایک معبود کی بندگی کریں۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے۔ اب اس میں مضمون ہے تھوڑا سا، اور وہ ہمارے لیے ہے سامعین کرام، کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ارباب جمع ہے رب کی، اور یہ بہت اچھا موقع ہے میں وضاحت کرنے کا کہ ہم تو رب کے معنی محدود کر لیتے ہیں، رب پروردگار، پالنے والا، مربی، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری پروردگار ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے۔ یہ محدود، میں یہ اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک محدود مفہوم ہے، محدود مفہوم ہے۔ تو اب رب کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں، رب کا معنی معبود، جس کی، یعنی اس میں یہ ایک جامع لفظ ہے، پروردگار، ربوبیت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، خالق، اور معبود، معبود واحد، یہ رب کے مفہوم میں شامل ہے سامنے کرام۔ جس کی آپ بات مانیں گے وہ آپ کا رب ہے، اور رب ایک ہے ہمارا، وہ ہستی ایک ہے جس کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں، جس کی اطاعت کریں بلا چون و چرا۔ اگر ہم کسی اور کی بات مانیں گے تو وہ ہمارا رب بن جائے گا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم اگر کسی کا حکم مانیں گے تو وہ ہمارا عملی طور پہ ہم اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ یہ دوبارہ جملہ میں بولتا ہوں اور آہستگی سے بولتا ہوں، اور دیکھیں میں یعنی سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور ہستی کا ہم نے حکم مان لیا تو وہ ہمارا رب بن گئی، ہم نے اس کو اپنا رب تسلیم کر لیا، یعنی معبود۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں الہ اور معبود، یہ رب میں، یعنی رب ذرا زیادہ وسعت رکھتا ہے معنی کے لحاظ سے، اور الہ کا جو مطلب ہے وہ معبود ہے، اور رب میں جو ہے وہ معبود بھی شامل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، تو اب یہ کامیاب ہو گئے۔ وہ پوری آیت کی میں آپ کو نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ میں نے ایک جملہ، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 31 نمبر، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون، انہوں نے یہ جو دونوں فرقے ہیں یہود اور نصارہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو رب بنا لیا ہے۔ یہ معنی ہے، لفظی معنی، ترجمہ مفہوم اس کا یہی ہے۔ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو
اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک مخیر شخص تھا، ان کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی تو وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ عیسائی تھے، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، حضور سے پوچھا کہ حضور قرآن کی تو یہ آیت ہے، لیکن ہم نے تو اپنے مشائخ کو، درویشوں کو اور علماء کو ہم نے تو رب نہ کہا ہے، ہم نہ کہتے ہیں، تو یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی قرآن کی آیت تو بجا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ تمہیں جس کام کا حکم دیتے تھے، تم کیا بلا چون و چرا ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بغیر یہ جانے بوجھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ کہہ دیتے تو تم اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ یہی تو مطلب ہے رب کا، کہ جس کی آپ بات مان لیں بلا چون و چرا، وہ آپ کا رب ہے۔ آپ اپنے عالموں کی اور اپنے درویشوں کی بات کو بلا چون و چرا مان لیتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ نے تو غیر کو رب بنا لیا، اور یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اور یہ مسیح ابن مریم کے بھی نام آیا ہے۔ تو عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے ہیں۔ بہرحال میں ان کے عقائد پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ایک جملہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ان میں سے اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ یہ مختلف ان کے عقائد ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اتخذوا احبارہم والرہبان، اب یہ دیکھیں ایک گمراہی کا ایک واقعہ ہے، اور آج کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی آپ غور کریں۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب قرار دے دیا ہے، یعنی معبود۔ ہم نے اپنے معاشرے کو اپنا رب قرار دے دیا ہے، یعنی کہ معبود۔ یعنی ان کے سامنے ہم نے لوگ کیا کر رہے ہیں بس وہی کام کرو جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں، بس لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، تو آپ کا رب کون ہے؟ پھر آپ کے بہت دفعہ یہ گمراہ پیر ہوتے ہیں، ڈبہ پیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو خود گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو بس آپ سر دھر کی باری سے لگا دیتے ہیں، بغیر یہ جانے بوجھے کہ یہ حکم جو ہے اللہ کے اور رسول کے کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، بس پیر صاحب نے کہا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ تو نہیں، دیکھیں ایک بنیادی پالیسی ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں، لیکن ہم تو خالق کے نافرمان ہیں اور مخلوق کی اطاعت میں لگے ہوئے۔ اب مخلوق کیا ہے؟ ہمارا نفس بھی مخلوق ہے، شیطان بھی مخلوق ہے، معاشرہ بھی مخلوق ہے، تو ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے دائرہ کار میں ہم بھی آتے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی، جو کہ الہ واحد ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیوں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں، وہ پاک ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں سوچ اور سمجھ سے کام لیں۔ کوئی بات ہو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا، اور بنا سوچے سمجھے آپ کوئی کام نہ کیا کریں، یہاں تک کہ اسلام کو بھی آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے جانا ہوتا ہے، ایک سفر کرنا ہوتا ہے، ایک کام کرنا ہوتا ہے، آپ بہت سوچ سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، نصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ باتیں بناتے ہیں جو ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہ واحدا، اور ان کو حکم صرف یہ ہوا تھا کہ تم ایک الہ واحد کی بندگی کرو۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔